سمجھے ہوں آپ کے سامنے ڈائز پر ہیں مصاحف نمبر 439. نحمد اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم سامعین اعظام اور حکمین صاحبین حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے آقا علیہ السلام کے صحابی خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ پر لب کشائی کرنے کی جرأت و جسارت کر رہا ہوں. سامعین اعظام حضرات، انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. اور کیوں نہ ہو جبکہ آقا علیہ السلام نے اس دنیا سے تشریف لے جاتے وقت ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے اس دنیا کے تمام لوگوں کے احسانات کا پورا بدلہ عطا کر دیا سوائے ابو بکر کے، اس لیے کہ ان کا بدلہ خدا عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ میں اگر دنیا میں کسی کو دوست بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا، اس لیے کہ میری دوستی اللہ سے ہے. یہ اعزاز، یہ فضیلت، یہ تکریم کیوں؟ اس لیے کہ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے ابو بکر ہے، جو سب سے پہلے صحابی کہلایا ہے ابو بکر ہے، جس نے اسلامی تاریخ میں کعبے پر سب سے پہلے خطبہ دیا ہے ابو بکر ہے، جس نے نبی کی خاطر اپنوں کو دشمن بنایا ہے ابو بکر ہے، جس نے نبی کی خاطر اپنے سب کچھ لٹایا ہے ابو بکر ہے، جس نے نبی کی سوال مبارک سے صداقت کا لفظ پایا ہے ابو بکر ہے. آپ کے بعد جس نے صحابہ کو سنبھالا ہے ابو بکر ہے. آپ کے بعد جس نے عمر کو سنبھالا ہے ابو بکر ہے. آپ کو کار میں جس نے داخل کرایا ہے ابو بکر ہے، جس کے بارے میں قرآن نے ثانی اثنین اذ ھما فی الغار کہا ہے ابو بکر ہے، جس کے بارے میں قرآن نے اذ یقول لصاحبہ کہا ہے ابو بکر ہے، جس کے بارے میں قرآن نے جاء بالصدق کہا ہے ابو بکر ہے. ارے کس ابو بکر کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ابو بکر جس نے نبی کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے، وہ ابو بکر جس نے نبی کو اپنی گود میں سلایا ہے. آپ کس ابو بکر کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ابو بکر جس نے نبی کے خاطر سانپ کے ڈسنے کو برداشت کیا ہے، نبی کو نہیں جگایا ہے. آپ کس ابو بکر کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ابو بکر کہ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھلائیں گے. آپ کس ابو بکر کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ابو بکر کہ کل قیامت کے دن اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضور جس کو پیش کریں گے وہ ابو بکر ہے. سامعین اعظام، یہی وہ ابو بکر ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ. یہی وہ ابو بکر ہیں جن کی محبت کو واجب قرار دیتے ہوئے آقا نے فرمایا حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما نفاق. یہی وہ ابو بکر ہیں جن کے مقام کو بیان کرتے ہوئے آقا نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کفول اہل الجنہ. یہی وہ ابو بکر ہیں جن کی محبت اور احساس کو بیان کرتے ہوئے آقا نے فرمایا ابا بکر ان صلی للناس. یہی وہ ابو بکر ہیں جن کے مقام کو بیان کرتے ہوئے، جن کی محبت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی فی الحوض. جس کے بارے میں صحابہ نے فرمایا
اللہ کے نبی یہ تو بتلا دیجئے کہ آپ کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ فرمایا عائشہ. دریافت کیا گیا آپ کے نزدیک مردوں میں کون ہیں؟ فرمایا ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وما توفیق الا باللہ.